جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خوارجوں نے شہید کیا تھا، اس وقت بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں فرزندوں کو، حسن اور حسین کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرے کے لیے رکھا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عثمان تجھے ایک چادر پہنائی جائے گی، لوگ بڑا اصرار کریں گے اس کے اتارنے پر، لیکن اتارنا نہیں۔ اصل میں وہ چادر خلافت تھی، چونکہ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی بہت رحم دل اور بہت ہی بردبار، شفقت کرنے والے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بہت غمگین واقعہ۔ کفار نے، ان خوارجوں منافقوں نے 40 دن تک ان کو پانی نہیں دیا، کھانا پینا بند کر دیا۔ 3 جگہوں سے لشکر لے کر آئے تھے، 3000، کوفہ سے، بصرہ سے اور مصر سے، تاکہ 3000 لشکر اور تینوں جگہوں کے لشکر مدینہ المنورہ کے اندر آئیں گے، اور جب جنگ ہوگی تو ہر جگہ کے لوگ مارے جائیں گے۔ جب ہر جگہ کے لوگ مارے جائیں گے تو پورے عالم اسلام کے اندر فتنہ برپا ہوگا۔ جب وہ 3000 لوگ آئے، پہلے عائشہ سے ملے، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹی تہمتیں لگائی ہوئی تھی، تو اس عائشہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بہترین جواب دے کر انہیں روانہ کیا۔ لیکن چونکہ وہ آئے تھے اسی نیت سے کہ ہم کو جنگ کرنی ہے، تو راستے میں گئے، 3 دن تک کہیں چھپ کر رہے، وہاں سے پھر لوٹ کر آئے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا بندی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر محصور رکھا، چاروں طرف سے گھیرا دیا۔ اس وقت کچھ لوگ عمرہ پر گئے تھے، کچھ حج پر گئے تھے، کچھ اپنے شہر، چونکہ اس وقت موبائل وغیرہ کا سسٹم تو تھا نہیں، خط و خطابت کا تھا، سارے اپنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے کام سے گئے ہوئے تھے، تو احتیاطاً انہوں نے اپنے فرزندوں کو، عبداللہ بن زبیر، حسن حسین وغیرہ کو، چند فرزندوں کو پہرے کے لیے رکھا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور انہوں نے پہلے یہ کوشش کی کہ عثمان سے کہا کہ آپ اپنی خلافت کو چھوڑ دو، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد تھا کہ ایک چادر آپ کو پہنائی جائے گی، اسے اتارنا نہیں۔ تو ایک تو چادر بھی نہیں اتارنی تھی۔ اس جنگ کو دبانے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت برداشت کیا، آخری شہید ہو گئے۔ جب انہوں نے وہ محاصرہ کیا، دروازے پر صحابہ موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا صحابہ نے اور چند لوگوں نے مدینہ کے کہ یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں، تو وہ عثمان کے پاس آئے کہ ہمیں اجازت دو، ہم تلوار نکالیں۔ تو کہا نہیں، میں اجازت نہیں دوں گا، مدینہ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے، صحابہ کے خون سے رنگین ہوگا، میں اجازت نہیں دوں گا۔ یہاں تک کہ غلام نکل آئے، کہا عثمان ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم ان کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان غلاموں کے لیے شرط رکھی کہ جو تلوار نہیں اٹھائے گا وہ آزاد، جو تلوار نہیں اٹھائے گا وہ آزاد، اگر کسی نے تلوار اٹھا دی وہ آزاد نہیں، تاکہ یہ غلام جنگ نہ کرے اور عالم اسلام جو ہے خون کی رنگت سے بچ جائے۔ پھر آخر انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پچھلے دروازے سے آ کر حملہ کیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار ماری۔ 40 دن تک پانی کھانا بند رکھنے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور روزے سے تھے، اور وہ پیچھے سے آ کر حملہ کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا، اور بیچ میں ان کی زوجہ محترمہ اہل مبارکہ آئی اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور ان کی انگلی کٹ گئی۔ اس انگلی کٹنے کے بعد جو خون گرا ہے وہ اس قرآن پاک پر آج بھی موجود ہے، شاید ترکی کے میوزیم میں، عجائب گھر میں وہ قرآن پاک آج بھی موجود ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس قرآن پاک پر خون ایسا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی خون گرا ہے، بالکل تازہ ہے۔ پھر دوسرا وار کیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں بازو کاٹ دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بہت درد بھرے الفاظ میں کہا کہ افسوس مجھے اس بات پر ہے کہ تم نے اس ہاتھ کو کاٹا کہ جس ہاتھ سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا، جس ہاتھ سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھی ہے، افسوس ہے کہ تم نے اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا۔ پھر اس کے بعد
9 وار کیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہیں شہید کیا۔